अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देखते हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आई होप कि आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं और बड़े अच्छे तरीके से, बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ आज आप अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे। और आपके दिन को और हमारे दिन को और अच्छा करने के लिए जनाब हम आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। तो चूंकि कोविड-19 है और लोग अभी भी बहुत सारी एहतियात कर रहे हैं, बाहर जाने से बहुत परहेज किया जा रहा है, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो लोग जा रहे हैं। अब मुझे लोगों के रवैये में एक तब्दीली वाज़ह तौर पर नजर आती है। जिस तरह से ग्रोसरी करने जब मैं भी जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मॉल में या ग्रोसरी स्टोर पर मौजूद तमाम अफराद जनाब किस तरीके से मास्क पहने वहां पर मौजूद होते हैं और जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर अभी भी जाते हुए दिल नहीं मान रहा, या थोड़ा सा हम लोग घबरा रहे हैं, या हम परवाह कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बड़ी जबरदस्त बात है। तो ऐसे में जो हमारी जो खवातीन हैं जो कि हमेशा से आपको पता है कि अपनी खूबसूरती पर कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं, एक कसक उनके दिल में जो आजकल बाकी है वो है सैलून जाने की कि हाय सैलून कैसे हम लोग जाएं, अपनी अब जो है वो खूबसूरती का हम लोग कैसे ख्याल करें। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज का प्रोग्राम हम उन खवातीन के लिए लेकर आएं चूंकि सैलून्स बंद हैं या रश वहां पर नहीं है या जो खवातीन हैं वो वहां पर नहीं जा सकती हैं। तो आज हम उनको टिप्स देंगे, टोटकास बताएंगे कि किस तरीके से वो घर बैठे बगैर सैलून जाए अपने किचन में मौजूद तमाम अशिया का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किन को दिलकश और खूबसूरत बना सकती हैं, अपनी त्वचा का ख्याल रख सकती हैं। तो त्वचा का ख्याल आपने कैसे रखना है ये हम आपको बताएंगे। माहीन आज हमारे साथ मौजूद हैं। माहीन से हम लोग हर्बल फेशियल के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से किचन की कौन कौन सी जनाब चीजें हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें पता भी नहीं है कि इनका कितना फायदा है और हम कितने हजारों पैसे जाकर सैलून पर दे आते हैं। तो घर में जनाब आप इतने सस्ते में फारिग हो सकते हैं, क्यों आखिर इतना जुल्म। इससे पहले कि हम लोग जो है अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, आपको मजीद टिप्स दें और बताएं, आज जनाब सरप्राइज है आप लोगों के लिए और आज हमारे शो का एक हिस्सा आज वापस लौट कर आया है। मैं बात कर रही हूँ हमारे किचन सेगमेंट की, हमारी हर दिल अजीज हुमा किरवानी की। अस्सलाम वालेकुम नबिया। और वाकई में जी जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि आज मैं तो बड़ी पॉजिटिव हूँ, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने दिन बाद दोबारा वापस काम पे आई हूँ और नॉर्मल करनी पड़ेंगी चीजें। बेशक एसओपीज को फॉलो करें आप, जरूरी है वो फॉलो करना, लेकिन जी रूटीन एक होनी चाहिए। एक कोई कहते हैं घर में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। घर में भी आप करें, आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो अब थोड़ा घबराना हमें कम करना चाहिए और थोड़ा सा निकलें अपनी रूटीन में, एसओपीज को फॉलो करें। और आज चूंकि इतने दिन बाद आई हूँ मैं, तो मैंने कहा कि कुछ अच्छा सा आते ही मैं सबकी बस डाइट का जो है ना वो मैं आज बर्बाद कर दूंगी, मैं खिला दूंगी अपने सबको। लेकिन जब आज मैं आई तो मैंने कहा मैंने तो हाई इतनी दिन रमजान से मैं घर पे थी, मैंने कहा मैंने तो बड़ा वक्त जाया कर दिया। यहाँ पे तो सभी माशाल्लाह इतने स्मार्ट हुए हैं। नीचे ऑफिस में एंटर होते ही मेकअप रूम से ऊपर तक मुझे तो अब फिक्र हो रही है अच्छे अच्छे खाने बनाने पड़ेंगे पूरा हफ्ता। बिल्कुल ताकि बाकी सब भी हम लोग जो है ना वो हम लोग भी सारे वापस अपनी सेहतों में वापस आ जाएं। तो मैं भी परेशान हुई थी कि आज दोबारा से हम लोग अपना किचन का सेगमेंट कर रहे हैं, तो फल्ला किस तरीके से रेजिस्ट किया जाएगा वो सारा जो डाइट प्लान है, ठीक है, और रेसिपी हम बाद में बताएंगे। हाँ तो चाहिए क्या क्या बता देते हमारे ऑडियंस को। जी बहुत सादे से इंग्रेडिएंट्स है। मेरे पास प्याज थी, हरी प्याज थी, शिमला मिर्च थी, टमाटर था वेजिटेबल में। उसके साथ आइस वगैरह नहीं हो तो आप सलाद के पत्ते ले सकते हैं। साथ में चीज है, कोई सी भी आप चीज स्लाइस वाली ले लें, ग्रेडा ले लें। मेरे पास मोज़रेला और चेडर मिक्स थी। इसके अलावा चिकन की मैरिनेशन में लास्ट में बताऊंगी। सॉस इसके अंदर आप चिपोटले यूज कर सकते हैं, साउथ वेस्ट यूज कर सकते हैं। साथ में जी ये रैप मिलता है, टोटिला रैप मिलता है आपको, अगर ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसकी रेसिपी भी अभी हम तो मैरिनेशन बताएंगे। ठीक है हुमा, आप तैयारी पकड़ लें और मैं चलती हूँ जनाब जरा माहीन के पास, मैं यहीं से गुजर जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माहीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए नबीहा? माहीन बहुत देर के बाद मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल। तो कैसे आप जो है वो अपनी स्किन का ख्याल रख रही हैं घर में? देखिए सबसे पहले तो हम सब घर से ही स्टार्ट हुए थे। मतलब हमारी जो अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ सारी जो थी वो घर के प्रोडक्ट से ही अपनी ब्यूटी को इन्हांस करते थे और बड़ा कुछ पहले वक्तों में जो थी खवातीन इस्तेमाल करती थी और वो बहुत अच्छा था। देखिए अब हम उन चीजों से दूर हैं, दूर हो गई। और मैं भी हैरान होती हूँ जब हम लोग पुरानी फोटो एल्बम्स निकाल के देखते हैं
تو تب بھی لوگ اتنے ہی خوبصورت ہوتے تھے, زیادہ اور بال بہت اچھے تھے, بال اتنے اچھے ہوتے تھے, ان بالوں میں شائن ہوا کرتی تھی نیچرلی. ماہین وہ اسٹریٹ ہوا کرتے تھے. میں تو خود ہربل جو ٹریٹمنٹس ہیں, اور ابھی میں جو دکھاؤں گی, میرا یہ جو ہربل فیشیل ہے ہم لوگ اپنے سیلون میں بھی کرتے ہیں, اور صرف اپوائنٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا, ہم اپنی آڈینس کو بتا دیں کہ آج ہم ان کو فل ڈیمونسٹریشن دیں گے. ہمارے ایکٹیویٹی ایریا میں مدیحہ جناب موجود ہیں, اور وجیحہ ہماری ریل ماڈل ہے ہربل ٹریٹمنٹس کی. اس کی سکن اور بال سچ میں ہم لوگوں نے ٹھیک کیے ہیں, کیونکہ اس کے بالوں کو ایک دفعہ میں نے لائیو اپنے پیج پر لیا تھا, کنگا نہیں ہوتا تھا اس کے بعد. اچھا, ہاں, اس کے بالوں میں کیا منتر ہے بھائی وجیحہ, ہمیں بھی بتاؤ کچھ. ہم تو کر کے ماہین ہی بلکہ ہمیں بتائیں گی. ایکچولی ہم لوگ ایک تو انسٹنٹ ریزلٹ مانگتے ہیں کہ فوراً آ جائے. ایسا نہیں ہوتا, تھوڑا سا اپنی سکن کا اور بالوں کا جو کیئر ہے وہ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو رکھنا پڑتا ہے اپنی کیئر میں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جی, کئی دفعہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کریم بتا دیں, کوئی سیرم بتا دیں ماہین, ہماری سکن بس جلدی سے ٹھیک ہو جائے. اپنی روٹین کا حصہ بنائیں, اپنی سکن اور اپنے بال, روز ان کو کیئر دیں. اپنا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اپنے پہ ضرور کریں, اپنے نیلز کو, اپنی باڈی کو, اپنے بالوں کو. اچھا, اور ایک چیز میں یہاں پہ اس کے ساتھ ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ چونکہ ہم لوگ آج سکن کیئر اور خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں, تو ساری چیزیں بڑی آپس میں کنیکٹڈ ہیں, بڑی لنکڈ اپ ہیں. میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا جو سلیپ ٹائم ہے وہ بھی اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. ہم جو کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت بڑا اس کا کردار ہے. تو ہمارا کھانا, ہمارا سونا, اور پھر ہمارا سکن کا خیال رکھنا, وہ میرے خیال سے بونس ہے. بالکل, میں یہی ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھو ایک کمبینیشن ہوتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم مہنگے سے چاہے 10,000 کا فیشل دے دیں اور وہ بندی 4 دن سے سوئی نہ ہو, تو کیسے اس کو مطلب وہ ریزلٹ آئے گا. تو سونا بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ آج کل ہمارا بہت خراب ہو چکا ہے, روٹین ہماری خراب ہو. اور ایک تو جو موبائل, لیپ ٹاپ, ہمارے کام, جو ہمارا جتنا بھی ورک ہے لیپ ٹاپ پہ ہے, موبائل پہ ہے, بہت زیادہ ان کی آئیز پہ ڈارک سرکلز بہت آتے ہیں, اور وہ کیئر بھی نہیں کرتے. اور موبائل سے ہمیں یاد آیا کہ جی ہمارے کالرز بھی ماہین ہمارے شو کا حصہ ہوتے ہیں, ان کے ہم کالز ریسیو کرتے ہیں, ان کے سوال ہم لیتے ہیں, جواب ان کو بتاتے ہیں. تو آپ لوگ ہمیں جناب کال کریں, ہمارے شو کا حصہ بنے. نمبر جناب پلیز چلا دیجئے تاکہ نمبر آپ لوگ لیں, نوٹ کریں, بلکہ سیو کر لیں نمبر. آپ کی ڈیلی کالز تو ہوتی ہیں ہمارے پاس. تو بھئی کچھ ہی دنوں کی بات ہے, ہمارے جس طرح سے فون کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے, اور پھر گرمی بھی اتنی زیادہ ہے نا, اندر آنا جانا باہر, تو میری آنکھوں میں اتنی سٹریس ہے. میں نے کہا بھئی اب تو پکا بس آئی سائٹ جو ہے نا وہ ویک ہو گئی, اب تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اور نظر کا چشمہ لگ جائے گا. لیکن جی کچن میں گئی ہوں میں, اور کھیرا کاٹا ہے, اور بس کمرے میں آئی ہوں, اور کھیرا آنکھوں پہ رکھا ہے, اور اس کے بعد نہیں معلوم پڑا کہ کہاں وہ گرماہٹ. نبیہہ, کھیرا رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اگر دیکھیں سلائسز جو ہے نا کاٹ کے, عام بات ہے, آپ اس کو کش کر لیں, آپ اس کو کش کر لیں, ٹھیک ہے, آپ کھیرا رکھ کے اوپر ٹیشو رکھ لیں, وہ پورا پیک کر دے گا, ایک ماسک کی طرح, آئی ماسک کی طرح آپ کو فیل ہوگا, وہ صحیح کام کرے گا. ادروائز آپ رکھیں گے تو وہ پھر نیچے گر جاتے ہیں, کوئی ادھر سے گرتا ہے, تو وہ بھی خیر ٹھیک ہے جلدی میں, لیکن آپ چھوٹا سا مطلب کش کر لیں اس کو, چھوٹا سا کھیرا, اور آئس پہ رکھ لیں, اور وہ ایسا سکون دیتا ہے. اس طرح سے آپ آلو کو بھی کر سکتے, آلو کا بھی ہوتا ہے بالکل. وہ آپ کے ماہین آج ہمارے پاس کیا تمام کچن کی چیزیں موجود ہیں؟ جی بالکل, جو کچن میں ہے وہ آپ یوز کریں, ڈیفرنٹ پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے. مطلب سکن, میں سمجھتی ہوں سکن میں اگر ڈرائنس ہے, آئل ہے, ایکنی ہے, ایجنگ کے لیے ہر طرح کے فیشلز ہم ہربل پروڈکٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی, 2-4 کچھ لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں, جس طرح لیمن ہے. ہاں, لیمن کو ایزی نہ لیں. اچھا, لیمن کا جب بھی ہم لوگ ہربل پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں, یا فیشل کی بات کرتے ہیں, یا سکن کیئر کی بات کرتے ہیں, لیمن ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ نمبر 1 پر ہوتی ہے. لیکن لیمن کو ایزی نہیں لینا, کیونکہ ڈرائی سکن پہ یہ غلط افیکٹ بھی کر سکتا ہے. اچھا, سکن پھٹ بھی سکتا ہے. یعنی کہ آپ کو سب سے پہلے تو ضروری ہے اپنا سکن ٹائپ جاننا. اچھا, سکن ٹائپ, اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہماری سکن ٹائپ کون سی ہے, تو تھوڑا سا پہلے بتائیں. ڈیفینیٹلی آئلی سکن پہ آئل اتنا آتا ہے, پتہ چل جاتا ہے, تو اس کے لیے تو لیمن ایک نعمت ہے.
ٹھیک ہے, وہ تو بالکل چھلکے سمیت اس کو اپنی اسکن کو رب کریں, ٹھیک ہے, بہت بیٹر, بہت اچھا ریزلٹ آئے گا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے, خاص کر ونٹر میں, تو لیمن بالکل بھی نہیں, اوائڈ کریں. اگر پھر بھی, کیونکہ لیمن سے یہ ہے کہ کلر بھی برائٹننگ کی طرف بھی جاتا ہے. اگر آپ نے یوز کرنا ہی ہے, مطلب کچھ ہے نا کہ نارمل ٹو ڈرائی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کسی چیز میں ملا کے یوز کر سکتے ہیں, جیسا فریش دودھ کی ملائی, اس میں آپ لائٹ سا لیمن کے 2-3 ڈراپس ڈال کے اس کی کلینزنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آپ لیمن کا یوز کر سکتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ نہیں اپلائی کر سکتے لیمن کو. ٹھیک ہے, ہم اپنی آڈینس کو یہاں پہ بتانا چاہیں گے کہ ہماری ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے, جو شیف ہما بھی ہیں, ماہین بھی ہیں, ہمارے کیمرہ مینس بھی ہیں, تو ایسے میں یہاں پہ لازمی بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ ایس او پیز کا کتنا زیادہ خیال رکھ رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں سوائے جو آن اسکرین جن لوگوں نے آنا ہے, اس کے علاوہ کسی کو بھی ماسک کے بغیر پہن آنے کی اجازت نہیں ہے. ایون کہ میں دکھا نہیں سکتی, لیکن ہمارے سارے کیمرہ مینز نے ماسک پہنا ہوا ہے, ہینڈ سینیٹائزر یہاں پر موجود ہے, اور جو ہے سب لوگوں نے سوشل ڈسٹینس پہ جناب یہاں پہ مینٹین رکھا ہوا ہے. ایون جو ہماری ایکٹیویٹی ایریا میں جو اس وقت سلسلہ جاری ہے, وہاں پر بھی خاتون نے ماسک پہنا ہوا ہے, تاکہ جو ہے وہ ہم تمام ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے. دیکھیں یہ تو اب بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمیں اب اتنا کچھ 2-4 مہینے سب اتنا کچھ ہو رہا ہے, تو اب اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں کو, اور احتیاط بہت ضروری ہے. اپنی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بحال کریں, میں سمجھتی ہوں, اور لیکن ایس او پیز کو فالو کریں, احتیاط کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور سب کام کر سکتے ہیں ہم پھر اس طرح. بالکل کر سکتے ہیں. اچھا ماہین, مجھے بتائیں کہ ابھی وجیہہ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا, ایک ہوتا ہے بلیچنگ. اب بلیچنگ جو ہے, اگر تو چہرے پہ بہت زیادہ بال ہیں تو ہم بلیچ کو بھی مائلڈ فارم میں یوز کر سکتے ہیں, جیسے ایوری ڈے ڈالیں یا اس میں کچا دودھ ملا لیں. اچھا, تو آپ کا وہ بلیچ بہت مائلڈ ہو جائے گا. مطلب اتنا بلیچ کریں بالوں کو کہ وہ اسکن کے ساتھ میچ ہو جائیں, بہت وائٹ نہ کریں. لیکن بالکل نیچرل بلیچ جو ہے وہ ٹماٹر اور دہی کو, ٹماٹر رب کرنے سے آپ کی بلیچنگ ہوتی ہے, بہت سلائڈ سی شائن آتی ہے آپ کی اسکن میں. آپ ٹماٹر کے اوپر تھوڑا سا ½ اسپون دہی کا ڈالیں اور آپ اس کی کلینزنگ کریں. ڈیفینیٹلی جب ہم اپنے فیشیل روم میں ہوتے ہیں, بیڈ پہ ہوتے ہیں, تو یہ اور اچھے طریقے سے جو ہربل پروڈکٹس ہیں یا اس طرح کی اور بیٹر ریزلٹ دیتی ہیں. ابھی وہ تھوڑا اس کو کر رہی ہے کہ زیادہ فلور پہ چیزیں نہ گریں, لیکن ٹماٹر سے سٹارٹ کریں اپنی کلینزنگ ود یوگریٹ. ٹھیک ہے, اس کے یوگریٹ بھی بار بار بڑا اچھا ہے. یوگریٹ بہت, دیکھیں پروٹین کیا ہے, پروٹین ہم لوگ آج کل عام بات ہے, پروٹین ٹریٹمنٹس ہر سیلون کر رہا ہے. اچھا, یوگریٹ میں ہم نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ ڈفرینٹ چیزیں, دیکھیں بالوں کے لیے بھی, فیس کے لیے بھی, آپ کو ابھی مسئلہ کیا ہے اس کے حساب سے آپ یوگریٹ میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, ہم سب سے پہلے اسکربنگ کی بات کر رہے تھے. اگر ہم اسکرب یوز کریں تو کیا اس میں یوگریٹ یوز ہوگا؟ اچھا, اسکرب جو ہے نا اس میں بھی ہم 2 فارمز ہم کر سکتے ہیں. جس طرح اسکرب کے اندر آپ کوئی فروٹ, جس طرح اسٹرابری کو آپ ایز اے اسکرب یوز کر سکتے ہیں. اسٹرابری اسکرب ہوتا ہے, ایپریکاٹ اسکرب ہوتا ہے, آپ فریش اس کو بالکل بلینڈ کر کے نا ایز اے اسکرب یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ہم اس میں اور کیا کیا یوز کر سکتے ہیں یہ ماہین سے جانیں گے, لیکن عائشہ نے جناب ہمیں کال کی ہے تو ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ کال ہماری ڈراپ ہوگی, لائن ڈراپ ہو چکی ہے. آپ دوبارہ عائشہ کال کر سکتی ہیں, پروگرام کا حصہ بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم بات کر رہے ہیں اسکرب کی. تو اسکربنگ کے لیے ہمارے پاس گھر میں فروٹس بیٹر ہیں. اسکربنگ کے لیے فروٹس بہت بیٹر ہیں. اسٹرابری ہے, بنانا بہت اچھا ہے. بنانا کا ماسک لگا کے آپ اس کی اسکربنگ کریں 10 منٹس کے بعد. اچھا, آپ کی اسکن لفٹ بھی کرے گی. فوڈ اسکرب کرنا ہے تو ہم چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, چینی, براؤن شوگر بہت اچھی فیس کے لیے تو نہیں کرے گی کیونکہ زیادہ وہ, میں تو سمجھتی ہوں جتنی مدرز ہیں, اپنی جو بچیاں ہیں, جس طرح سے 12-13 سال کی بچی ہوتی ہے, اس کے چہرے پہ اگر بال ہیں تو کچھ مت کریں, ویکسنگ کی طرف مت جائیں, مت تھریڈنگ کریں, چینی لگا دیں. صرف خالی چینی لگا دیں, اس کا تھوڑا سا محلول بنا کے پانی کے ساتھ چینی کی اپلیکیشن کر دیں. اچھا, 10 منٹس کے بعد جب وہ ڈرائی ہو جائے, بالکل لائٹ سا اس کو رب کر دیں. بہت لائٹ, زور سے نہیں, لائٹ سا اس کو رب کر دیں. آپ یقین کریں 2 سے 3 مہینے میں اس کی اسکن شائن بھی کرے گی اور بال اس کے ختم ہو جائے. ہم لوگ اپنے فیس کو اور اپنے یہ جو ٹوٹکاز ہے میرے ذہن میں ہمیشہ آتا تھا, اب میں کہہ رہی ہوں, میں بات کر ہی لوں آپ سے, ہمارے پاس جو ڈومیسٹک ہیلپ ہوتی ہے, آپ نے ماہین کبھی نوٹ کیا ہے کہ پاکستان کے آپ کسی بھی حصے میں چلے جائیں, ہم لوگ ڈومیسٹک ہیلپ اگر دیکھیں تو ان کے فیس پر یا بازو پر بال نہیں ہوتے ہیں,
کیونکہ ان کی مائیں یہ لوگ بہت بلیو کرتے ہیں بچپن میں پتہ نہیں کیا کیا رگڑ کے سب کچھ اتار دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں سوری ٹو سے آج کل کی مدرز محنت نہیں کر رہی اپنی بچیوں پہ. اس کے اوپر آتے ہیں ذرا, میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر بات کریں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے نا بالوں کا مسئلہ چہرے کے اوپر یہ بہت زیادہ دیکھنے کو آتا ہے. عائشہ نے جی دوبارہ کال کی ہے. السلام علیکم عائشہ. عائشہ ٹی وی کی آواز اگر آپ بند نہیں کریں گی کال آپ کی ڈراپ ہو جائے گی. بالکل. وعلیکم السلام. جی 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 وعلیکم السلام. عائشہ کال ڈراپ ہو جائے گی, ٹی وی بند کر دیں اور سوال کریں. جی جی بند کی نہیں, آپ ان کی کال ڈراپ کریں. عائشہ کا دھیان پورا ٹی وی کی طرف ہے, وہ ادھر نہیں ہے. تو میں بار بار بتا دوں جو لوگ کال کرنا چاہ رہے ہیں آپ ٹی وی بند اگر نہیں کریں گے تو آپ کی کال ڈراپ ہو جائے گی, آپ کا سوال ہم شامل نہیں کریں گے. میں روز کہہ کہہ تھک گئی ہوں, مجھے بھی ایک تھیراپی کی ضرورت پڑے گی اینگر مینجمنٹ کے اوپر. اپنے ویکینڈ پہ عمر صاحب شو رکھیں, سائیکالوجسٹ کو بلائیں پلیز. اچھا جی, ہم لوگ بات کر رہے تھے ہیئر ریموول کی. جی تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, ہمارے ہاں خواتین اس کو شروع سے ہی مینج کریں, اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کو یہ لے کے چلیں, مطلب 10 11 12 سال کی ایج سے تو پراپر. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ جو اچھی مائیں ہیں وہ تو بچہ بالکل ابھی مطلب 1 2 3 4 مہینے چھلے سے نکلتا ہے تو وہ شروع کر دیتے ہیں. ہماری امیاں بتاتی ہوتی تھی کہ جی وہ بیسن اور چنے کی دال کو پیس کے اس کا ماسک پیسٹ بنا کے اس کو رگڑتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, چینی بھی سیم چیز ہے. چینی سے یہ ہے کہ کئی دفعہ بیسن سے ڈرائنس ہو جاتی ہے, بیسن سے ڈرائنس ہو جاتی ہے, لیکن چینی سے آپ کی سکن شائن کرے گی. اچھا, وائٹ بھی ہوگا کلر. ٹھیک ہے, اور آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ان چیزوں کو اوائڈ کر دیتے ہیں, اور پھر جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں وہ الٹے سیدھے مطلب چیزیں کرتی رہتی ہیں اور وہ پھر چیز بگڑ جاتی ہے. اچھا, ہم ماہین اب ذرا فیشل کی طرف آتے ہیں پراپر. اب جب ہم سیلون جاتے ہیں تو ہم کن کن سٹیپ سے گزرتے ہیں, اور جب ہم گھر میں اپنا ہربل فیشل کرنا چاہیں گے تو کون کون سے سٹیپ, کلینزنگ یا سکربنگ یا ماسک وغیرہ کیا کیا ہوگا, ہم پہلے اپنی آڈینس کو وہ بتاتے ہیں تاکہ وہ اس حساب سے پریپیئر بھی کریں اپنے آپ کو اور ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا سٹیپس ہیں. نبیہا اتنا اچھا کوسچن ہے نا, پتہ کیا بات ہوتی ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دیکھیں پروفیشنلزم ہر کام میں ضروری ہے, نمبر 1 چیز, تبھی رزلٹ آتا ہے. اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے وہ ادھر اپنے کچن میں کھڑی ہوئی ہے, ادھر کھانا بنا رہی ہے, ادھر ملائی لگا رہی ہیں. ہاں ہوتا ہے نا ایسے, مطلب ہیٹ فیس پہ آ رہی ہے اور ملائی منہ پہ لگا رہی, ماسک لگایا ہوا ہے فیس پہ, وہیں پہ ماسک بنا کے کچن میں لگا لیا, ساتھ ساتھ کھانا بنا لیا. کبھی آپ نے کیوں ہما نے سوچا کہ میں سیلڈ بنا رہی ہوں اور ساتھ کھیرا, ساتھ میرے پاس سبزی ہیں. لیکن نبیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, میرا ایک کوشچن عائشہ سے بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے ابھی جیسے میں کچھ عرصے کے لیے گھر میں تھی 1-1.5 ماہ کے لیے, تو میری سکن بہت اچھی ہوگی کیونکہ میں بہت زیادہ ہیٹ پہ کام نہیں کری تھی, میک اپ نہیں کری تھی اس وجہ سے. لیکن پورس مجھے لگتا ہے کہ اوپن جو رہتے ہیں اس کے لیے عائشہ آپ نے ضرور بتانا ہے, کیونکہ ہماری خواتین کھانے بھی پکاتی ہیں اور اس گرمی میں انہوں نے جس گرمی میں روٹیاں پکانی ہیں, کھانے بنانے, سارے کام کرنے, تو وہ ضرور بتائیں. لیکن میں احتیاط کروں گی کہ میں ملائی نہ لگاؤں. نہیں چولہے کے پاس کھڑے ہو کے اس کا وہ ملائی کا تیل نکل آتا ہے. اچھا ایکچولی ہما آپ کی جو سکن اچھی ہوئی ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ آپ صرف گھر بیٹھی ہیں, آپ نے میک اپ روٹین میں نہیں, اس سے بھی نہیں کیا. آپ جیسا آپ لوگ روٹین میں میک اپ کر رہے ہوتے ہیں تو میک اپ کلینز ہم لوگ پراپر طریقے سے نہیں کرتے, سب سے بڑی ہم لوگ غلطی کرتے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی ایک مارننگ شو میں کہا تھا کہ جتنی جذبے سے ہم میک اپ کرتے ہیں نا, اچھے اچھے پروڈکٹس رکھ کے, ٹھیک ہے, ہم اتنا اچھا نا میک اپ ریموور نہیں لیتے ہیں اس کو بہت, اور لیتے بھی ہیں تو بالکل ایسے رف طریقے سے, اس کو بڑے پیار سے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے, کچھ لوگوں نے پراپر اپنے پاس آئل رکھا ہوتا ہے, کاٹن سٹابس رکھے ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ بڑا پولائٹلی, میں ہمارے میک اپ روم میں دیکھتی ہوں خواتین لگی ہوتی ہیں بڑی آرام سے, بڑی مطلب کہ نرمی کے ساتھ وہ اپنا ریموو کرنے, اور اس کے لیے بھی اور میں رش کر رہی ہوتی ہوں کہ کاش میں بھی یہ اپنی عادت کبھی ڈیولپ کر سکوں. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو آئل بیس ریموور لیں, اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو واٹر بیس لیں. اچھا چلیں اس کے اوپر ہم واپس آئیں گے, یہ میک اپ اسکن ڈیمیج اور کیسے ریکور کرنا ہے, لیکن ہمارے وہ جناب سٹیپس کی بات کرتے ہیں کہ کون کون سے سٹیپس ہم نے فالو کرنے ہیں جب ہم نے گھر میں بالآخر خواتین جنہوں نے ٹائم نکال لیا ہے چھٹی والے دن اور یہ سوچ لیا ہے, ٹھان لیا ہے کہ آج وہ فیشل کریں گی, تو کون کون سے سٹیپس ہم کو فالو کرنا ہے؟ دیکھیں اہتمام تو بہت ضروری ہے. اگر آپ نے گھر سے بھی چیزیں نکالنی ہیں
تو ان چیزوں کو یوز کرنا ہے. اپنی ایک ٹیبل بنائیں, ٹھیک ہے. اچھے, میں ہمیشہ کہتی ہوں میرے سیلون ہو, میرا گھر ہو, میری چیزیں جب تک پراپر طریقے سے اچھے طریقے سے میرے سامنے نہیں ہوتی نا, میں کام نہیں کر سکتی. نہیں ہو سکتا. آپ نے اگر ملائی لینی ہے, کچا دودھ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پکا ہوا دودھ سے مطلب جس کو ابال آ جاتا ہے اس سے بہتر ہے کچا دودھ. وہ بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ جو آپ اسٹریٹنگ کی بات کریں نا, اگر آپ کچا دودھ اور لیمن لائٹ سا ڈال کے اپنے بالوں پہ صرف اپلیکیشن کر کے کام کر لینا اور آدھے گھنٹے کے لیے بال چھوڑ دیں, آپ کے بال اسٹریٹ ہو اور بعد میں شیمپو کر لیں, آپ کے بال اسٹریٹ ہو جائیں گے. آپ 15-20 دفعہ یہ کریں. یہ تو میں آج جا کر کرنے والی ہوں. سیریسلی, کچا دودھ اور لیمن ٹھیک ہے لگا کے اپنے بالوں پہ شاور سے. اس میں کوئی ہیئر ٹائپ دیکھنی ہے نہیں, اس کا کوئی اتنا. یہ دیکھیں ان کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ان کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. آپ نے شاور لینا ہے, اس میں آپ نے دودھ ڈالنا ہے, لیمن ڈالنا ہے اور بالوں میں شاور کر لیں اور کام کر لیں. ٹھیک ہے. آپ یہ ٹوٹکا کریں 10-15 دن, آپ دیکھیں گے آپ کے بال نیچرل اسٹریٹ ہو گئے. ٹھیک ہے جناب, یہ تو بالوں کی بات ہوگی. بالوں کے اوپر بھی ہم پراپر اپنے شو کا جو لاسٹ منٹس ہے نا وہ ذرا ہم لوگ آج وہ رکھیں گے. کلینز اب میں نے کرنا ہے, صرف میں کلینزنگ کی بات کرتی ہوں. اور میرے چہرے پہ بہت سارا میک اپ ہے یا ڈسٹ اگر ہے, میں باہر جا رہی ہوں اور مجھے کلینزنگ کرنی ہے ماہین آج, تو کلینزنگ کے لیے کیا بیسٹ آپ نے کرنی ہے؟ ہم صرف ہربل کلینزنگ بتائیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے اسی طرح شاور لینا. ٹھیک ہے. اس میں آپ ایلو ویرا جیل ڈالیں. ایلو ویرا جیل ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ ایلو ویرا جیل ڈالیں, اس کو گلائنڈ کر لیں ایک پیسٹ کی طرح. وہ اپنے فریج میں رکھ لیں, ادھر رکھ لیں, اس کو آپ سپرے کریں اچھی طریقے سے. صرف ایلو ویرا جیل اور اس میں کچھ اس سے آپ کی سکن ڈرائی بھی نہیں ہوگی, باقاعدہ سکن لفٹ ہوگی. اور وہ یہ اس کا فائدہ ہے کہ وہ شاور کر کے آپ کو دوبارہ فیس واش کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے جناب, ایلو ویرا کے ساتھ ساتھ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم ایڈ کر سکتے ہیں کلینزنگ کے لیے؟ اسکرب کی بھی بات کریں گے, دین ماسک کی بھی بات کریں گے. چھوٹی سی بریک کی جانب جا رہے ہیں, کہیں مت جائیے گا, اسٹے ٹیون ود اس. بیک جی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جنہوں نے کلینزنگ کرنی ہے گھر میں, وہ کس آسان طریقے سے کچن کا پروڈکٹ یوز کرتے ہوئے ہم اپنے چہرے کی کلینزنگ کر سکتے ہیں. اسپیشلی وہ لوگ جو کہ میک اپ وغیرہ بہت روٹین میں استعمال کرتے ہیں, تو کلینزنگ چہرے کی کرنا, میک اپ کو اچھے سے ریموو کرنا بڑا زبردست. اچھا, آئل بھی کچھ لوگ یوز کرتے ہیں, کوئی کوکونٹ آئل یوز کرتا ہے, کوئی مختلف طرح کے آئل اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں, تو اسکن کے لیے وہ بھی میک اپ ریموو کرنے کے لیے آئل بہت ضروری ہے اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے ونٹر میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ونٹر میں آئل آپ, اور سمرز میں ہم لوگ اگر ابھی کی بات کریں, اگر اسکن ڈرائی ہے, بہت ڈرائی ہے, تو آپ میک اپ ریموو کر سکتے ہیں آئل سے. کوکونٹ آئل سے کر لیں, ایلمنڈ آئل سے کر لیں. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں جس کو واقعی اپنی اسکن سے پیار ہے وہ ایلمنڈ, صحیح ایلمنڈ 1 کلو بادام لے کے اس کا تیل نکال کے ایک بوتل میں رکھ لیں, اس سے آپ میک اپ ریموو کریں. وہ لو ہماری امیوں نے کہنا کہ کھا لو بھلائیے, اور ہمیں دیکھیں کھانا. دیکھیے عربین جو خواتین ہیں ان کی اسکن کیوں اچھی ہوتی ہے, وہ لوگ آئل پیتے بھی ہیں اور لگاتے بھی ہیں, اور اپنی اسکن کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ہم لوگوں نے سارا زور نا آرٹیفیشل بیوٹی پہ, میک اپ پہ اور یہ وہ لگایا ہوتا ہے. اندر سے جب فیس دھلتا ہے تو وہ پھر گھر والے بھی ڈر جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی اسکن کا خیال رکھیں اور اپنی روٹین کا کائنڈلی حصہ ضرور بنائیں, اپنے آپ کو ٹائم. ٹھیک. نیکسٹ اسٹیپ جو یہاں پہ ہمارے اب ایکٹیویٹی ایریا میں کیا ہونے والا ہے؟ اب انہوں نے کلینزنگ کی ہے, اس کے اب یہ اسکربنگ کی طرف پراپر ٹائم لیا کلینزنگ کا. جی بالکل. اب انہوں نے اس کو ٹونر لگایا ہوا تھا لیمن کا, کیونکہ اس کی اسکن آج کل آئل بھی آ رہا ہے سمر کی وجہ سے, تو آپ ٹونر کی جگہ لیمن کے تھوڑے ڈراپس ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح سے ہم لوگ کلینزنگ کے بعد یوز کرتے ہیں. اب کیا تم کرو گی شازیہ؟ اچھا, یہ پوٹیٹو ہے. پوٹیٹو ان کے کیونکہ وجیہہ کے ڈارک سرکلز ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پوٹیٹو سے آپ کے ڈارک سرکلز فوراً کور ہوتے ہیں. اچھا, یہ بڑا پرانا میں نے دیسی ٹوٹکا میں نے سنا ہوا ہے, یہ واقعی فائدہ مند ہے بہت زیادہ. اور دیکھیے ہم نے کش کیا اس کو بھی, باریک والا کش. وقتی طور پہ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے, یا واقعی یہ آہستہ آہستہ اگر ہم لوگ اس کو روٹین میں یوز کرتے ہیں تو ڈارک سرکلز کے لیے اچھا فائدہ مند ہے؟ بیہا روٹین بنانی. دیکھیں ہم روز کھانا کھاتے ہیں نا, ہم یہ تو نہیں کرتے کہ ہم نے آج اچھا کھانا کھا لیا, آگے ہم نے 2 دن نہیں کھانا. چلیں اسکن کو ویک میں ایک ٹائم سنڈے تو بنائیں. اور میں تو کہتی ہوں بھائی جن کی گھر میں بہنیں 2-3 موجود ہیں, وہ تو باری لگائیں ایک دوسرے کی, وہ ٹرینڈ کریں, اور وہ پہلے جو ہے ایک بہن بیٹھے اور چھوٹی کو بتائے, اس کے بعد چھوٹی کی باری آئے, پھر بڑی کرے, تو جو ہے کتنے پیسے بچیں گے دیکھیں ذرا. میرے خیال سے جو مائیں اس ٹائم شو دیکھ رہی ہوں گی وہ مجھے دعائیں دے رہی ہوں گی کہ میں نے تو ساری اتنی آسان چیزیں, ارے
क्यों जाते हो सैलून? देखो जरा। ये भी कहूंगी कि ज्यादा बेहतर है सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस ले लें। फिर आप और प्रॉपर तरीके से इसको कर सकते हैं घर में भी। अब देखिए कितनी देर अप्लाई करना है इसको? ये अब जब तक थोड़ा ड्राई होगा इसका जो इफेक्ट है वो रहेगा। 10 मिनट रख लें आप, 5 मिनट, क्योंकि अभी हमने जल्दी रिमूव कर देना है, सेकंड स्टेप भी करना है, प्रोग्राम में टाइम शॉर्ट है। अदरवाइज मैं इस जो हर्बल हमारा फेशियल है पूरा 1 घंटा लगता है। अच्छा, पूरा घंटा लगता है? पूरा घंटा हम लगाते हैं इसमें तो मैं देसी घी भी कई दफा यूज करती हूँ। अच्छा। जिसकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो। एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए हम लोग तो देसी यानी मैं आपके पास आऊंगी तो फिर वो मैं ही हूँ जिसके लिए आप देसी घी यूज करेंगी? मैं यूज कर लूंगी और मेरे घर का होगा। इकट्ठे जाएंगे हम लोग। सोचा कि आपकी बहन भी नहीं है या मेरी बहन तो हम खुद ही हमारे घर भी पास है जो है शो के बाद भी रोजाना। मेरी माशाल्लाह जो मेरी जो कुक है घर में, सुगरा, मैं उसका नाम ले रही हूँ, हेलो सुगरा, देख रही होगी मुझे, वो बहुत अच्छा देसी घी निकालती। क्या बात है। और मैं शायद वाहिद बंदी हूँ, मेरे घर में खालिश दूध ना है तो मेरी लड़ाई तब होती है। तो दूध माशाल्लाह अच्छा लें घर में, और घर में देसी। देखें दूध एक अल्लाह की ऐसी नेमत है, उससे हम कितना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, खाते हैं और लगाते जाएं, दही बना सकते हैं। जनाब शगुफ्ता ने कॉल की हमें, तो जरा देखते हैं शगुफ्ता क्या पूछना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता, कैसी हैं? लाइन हमारी ड्रॉप हो रही है। आज क्या बड़ी मसला हो रहा है, आज हमारी क्यों सारी की सारी लाइन जो है वो ड्रॉप होती जा रही है। किसी कॉलर से मैं आज बात ही नहीं कर सकी हूँ। तो जनाब कॉल करें, नंबर चलाएं जनाब, और अपना सवाल आप लोग शामिल करें। अच्छा जी, तो ये हमने एक और नबीहा मैं जरूर मैसेज दूंगी कि काइंडली प्लीज सबसे मेरी रिक्वेस्ट है ब्लीचिंग कम से कम करें। अच्छा, ब्लीच कम हमारे यहाँ जो खवातीन है ब्लीच इतना 15 दिन के बाद करती है। मुझे तो लगता है हर वीक करती है। जब भी कोई कह दे घर से बाहर निकलो तो वो ब्लीच लगा लेती है मुंह पे। अच्छा, सीरियसली नुकसान है उसका? वो उससे जितने भी हमारे स्किन प्रॉब्लम है उससे हो रहे हैं। ओपन पोर्स, स्किन ड्राई, मतलब पता नहीं क्या क्या कुछ। तो ब्लीचिंग कम से कम करें। देखिए हेल्दी स्किन होनी चाहिए। अच्छे ब्रांड या अच्छा प्रोडक्ट अगर यूज करें तो भी नहीं से उसको थोड़ा माइल्ड कर लें। अच्छा, उसको थोड़ा माइल्ड कर लें। मैंने कहा है आपको कि कच्चे दूध का थोड़ा स्प्रे कर लें, एवरीडे डाल लें, थोड़ी सी उसमें हाफ, या पहले स्किन पे कोई आप लगा लें, कोई जेल लगा लें, पेट्रोलियम जेली लगा लें। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है ना तो पेट्रोलियम जेली लगा लें, लेकिन पेट्रोलियम जेली भी लगा के उसका मसाज नहीं करना। एक तो हम लोगों का एक पता नहीं माइंड सेट हुआ है कि हमने चेहरे पे कुछ भी लगाना है ना तो हमने उसको रब करना है। सही, मतलब लगा के छोड़ दें, देन एप्लीकेशन करें ब्लीच की। बिल्कुल डायरेक्ट फेस पे लगा लेते हैं। ये जो हमारी पैची स्किन होती है, कहीं से ड्राई होती है, कहीं से ऑयली होती है। और जब आपने पेट्रोलियम जेली की बात की, अब मैंने अगर वो लगानी है तो मैंने क्या किया कि ड्राई के साथ साथ मैंने अपने ऑयली एरिया के ऊपर भी उसको अप्लाई कर ली है। तो वो समटाइम बाद में जाके बड़ा बुरा रिएक्ट करती है और हमें इस चीज का एहसास नहीं हो रहा होता। हम सोच रहे थे कि अच्छा हमने तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट भी यूज की है, रात को तो मैं ऑयल भी ले आई हूँ यार इतने फलां ब्रांड का उठा के जो कि 5-6 हज़ार का, लेकिन फिर स्किन ठीक करने की बजाय इसने खराब किया। तो जो पैची स्किन जिनकी होती है उनके लिए अंडरस्टैंड करना कितना जरूरी है कि फुल फेस पे आपने एप्लीकेशन वो नहीं यूज। देखिए जो पैची स्किन होती है ना वो इसी वजह से होती है कि हम लोग बिल्कुल सही एप्लीकेशन नहीं कर रहे होते, ना ब्लीच की ना मेकअप रिमूव की। प्रोफेशनल काम है यानी कि ये इसके लिए वाकई सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस लेनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, आपने जब पेट्रोलियम जेली लगानी है तो आप अपने सेंसिटिव पोर्शन पे लगाएं। जहां पे ज्यादा ऑयल आता है वहां ना लगाएं, ठीक है। लेकिन आप फिर भी अपनी ब्लीच को माइल्ड कर लें। ठीक, माइल्ड करने में तो कोई हर्ज नहीं, वो तो दूध है, ठीक है ना। अगर दूध नहीं यूज करना चाहते, कोई मतलब थोड़ी सी मलाई ले लें, ठीक है, ऐड कर लें, एवरीडे ले लें। ऑफिस में आप एवरीडे ले लें, कहीं है कुछ भी करना है, ठीक। तो आपने स्किन को सेट करके ऊपर। जनाब कॉलर हैं, उनकी कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, कैसी हैं आप? हेलो, कॉल है हमारे पास? जी कॉल हमारी ड्रॉप हो गई, अब मैं कॉल नहीं लूंगी, सारी कॉल्स आज ड्रॉप हो रही। सब टीवी का वॉल्यूम खोल के, वैसे तो हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। सारे जो है टीवी खोल के अपनी आवाज, खूबसूरत अपनी आवाज सुनना चाहते हैं आप यूट्यूब पे जाके बाद में आप सुन लीजिए कि आपकी आवाज कितनी अच्छी आती है। शो में आप कॉल करें तो टीवी बंद करके आप जो है जनाब हमारी बात सुने। अच्छा जी, स्क्रबिंग की जाने बातें हैं। स्क्रबिंग में आपने पहले बताया कि हम लोग फ्रूट्स ले सकते हैं। एप्रिकॉट स्क्रब होता है। अब हमारी क्लींजिंग तो कंप्लीट हो गई, आलू भी हमने अप्लाई कर लिए, डार्क सर्कल्स एलोवेरा आई थिंक इन्होंने निकाला है ना शाजिया तुमने,
ایلوویرا سے اس کی کلینزنگ کریں گے دوبارہ سے. اچھا ٹھیک ہے نا, ہم جس طرح سے ٹونر کے بعد دوبارہ کلینز کرتے ہیں, پراپر 2 بار کلینز ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 2 دفعہ. پہلے ہم نے ٹماٹر سے کلینز کیا ہے, اب ایلوویرا. ایلوویرا ایک مکمل ٹریٹمنٹ ہے. ایلوویرا میں بھی کہتے ہیں ہر چیز کا علاج ہے, بالوں کے لیے, بالوں کے لیے, ہر طرح کی سکن کے لیے. پلانٹ لازمی ہے, میں تو کہتی ہوں کہ جن کے ہے وہ بلیسنگ ہے. ایلوویرا تو اگر آپ مطلب بہت جلدی میں نا آپ صرف فریج میں کاٹ کے رکھ دیں اور بس وہ پکڑ کے نہ تو اسی طرح شروع کر دیں, اس کا تو بہت مزہ, اور رات میں کریں. اچھا, بغیر سوچے سمجھے یہ بھی نہیں ہے کہ ہر چیز آپ نے گھر میں بیٹھے اپلائی کر لینی ہے, ہر چیز ہر سکن ٹائپ کے لیے نہیں ہوتی ہے, تھوڑا سا اپنی سکن ٹائپ کو پلیز سمجھنا ضروری ہے. اب میں اپنی ایک فرینڈ سے ملی اور اس کے چہرے پہ جناب تھے تھوڑے سے پمپلز نکل آئے اور اچھی خاصی خاتون تھی, اور جب مجھے نیکسٹ ویک ملی تو سکن پہ جو وہ پمپلز چھوٹے چھوٹے تھے وہ اتنے بڑے بڑے, کیا اس میں وہ مطلب کہ پھوڑے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ بن گئے ہوئے. میں نے کہا تم کیا کر رہی ہو, اتنی اچھی سکن ہے اس کی. تو کہتی وہ میں نے نا لہسن رگڑنا شروع کیا تھا کیونکہ میں نے فیس بک پہ دیکھا تھا کہ پمپل پہ لہسن کرنے سے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جناب وہ کتنا مطلب کہ خراب اس کا چہرہ ہوا. نبیہا, دانے جو ہے نا 2 طرح کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دانے ایک تو یہ جو گرمیاں آتی ہیں وہ نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک انٹرنل پرابلمز بھی بہت سی بچیوں کو ہوتی ہیں. جب تک وہ جن کو ایکنی کا ایشو ہے وہ تو بہت سوچ سمجھ کے, جب تک وہ اپنا پراپر علاج نہیں کرائیں گی, وہ جو مرضی لگاتے رہیں وہ پھر نکل آئیں گے. تو اب دیکھیں, آپ کو شاید آپ نے سنا ہو نیم بہت اچھی ہے, دانے اور اچھی اور کڑوی بھی, لیکن وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ضرور پینی چاہیے, اس سے آپ کا اندر صاف ہو جاتا ہے. لیکن ہم نہیں, آپ نے کبھی ٹرائی کیا؟ میں نے پی ہے. کیسے؟ یہ مجھے انہوں نے ہی بنا کون سا شہد اندر ملا کے آپ نے پیا؟ یار میں نے پتہ کیا کیا, بس میں نے پی لی, مطلب کہ ایک دم سے آپ فیل نہ کریں, آپ بس دوائی سمجھ کے پی لیں. ہم اتنی, صحیح بات ہے, ہم اتنی کڑوی میڈیسنز بھی تو پیتے ہیں نا, بس آپ پی لیں, فیل ہی نہ کریں, بس وہ پینا ہوتا ہے, اس کے بعد بس ختم. اب جس طرح کل میں لے کے آئی پپایا لے کے آئی, اب آپ کو پتا ہے اسکن کے لیے وہ کتنا اچھا اور اس کے کتنے فائدے ہیں. اور جب وہ کٹ کے میرے پاس بال میں آیا تو وہ میں نے کہا اب یہ میں کیسے کھاؤں گی, آپ کو پتا اس کی اسمیل جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, اور مجھے میں نے کہا ماما یہ خراب تو نہیں ہے, آپ اس کو ایک بار چیک کر لیں. لیکن وہ بالکل ٹیسٹ لیس سا ہوتا ہے اور اسمیل اس کی تھوڑی سی ذرا زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہے. تو اسی طرح جو چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہے ان کا ہمیں ذرا دوائی کی طرح ہم نے ان کو یوز کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور ایکنی, بیسیکلی ایکنی کا جو مسئلہ ہے نا مین, ایکنی کو ڈرائی کرتے ہیں. ایسی چیزیں یوز کریں اپنی ایکنی کے اوپر جو آپ کی ایکنی کو ڈرائی کریں. کئی دفعہ ہم لوگ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ جو باقاعدہ اس کے پھوڑے بن گئے اور وہ دانے بن گئے اتنے بڑے بڑے, وہ اس نے ضرور کچھ غلط ٹوٹکا کرنے جو وہ پھیل گئی, وہ فیملی بن گئی نا پوری, وہ پھر 1 2 3 دانوں سے پوری فیملی بن گئی. تو پھر اس کو ایسی سکن, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ڈرائی کریں ایکنی کو. اس کے لیے لیمن بہت اچھا ہے, لیکن اگر زخم نہیں ہے تو سب سے پہلے تو اپنے ڈاکٹر سے آپ پہلے رجوع کر لیں. اگر آپ کو ایکنی کا ایشو ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ایکسپیریمنٹ وغیرہ کرنے کی, تو وہ بھی حل کریں. اچھا جی جناب, ہمارے کیا ہو رہا ہے ابھی یہاں پہ کلینزنگ ہو چکی ہے, ایلوویرا اسپرے ہو چکا جی, اور اس کے بعد شازیہ کیا کرے گی, مجھے بھی نام یاد ہو گیا ہے. ہاں شازیہ بول دو, مائک بھی لگا ہوا, کوئی بات نہیں, ہمیں بتا دو, ہم بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی, اب یہ کیا ہے, کھیرا. ٹھیک ہے, اس نے کمبرز اب لیے ہیں, اب یہ رکھیں گی ان کے پورے فیس پہ. اچھا, اور اس کا فائدہ آپ دیکھیں, یہ آپ فیس پہ بھی رکھ سکتے ہیں, نیک پہ بھی. اب ذرا ہمیں پاس ظاہر ہے جگہ ایسی ہے, ورنہ تو ہم بیڈ پہ لٹا دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کو, اور فیس نیک تک رکھ سکتے ہیں, تو وہ اس کے ہر جگہ پہ نا سنبھل اے سی چل جاتا ہے. اتنی ٹھنڈک اور اتنا مزہ آتا ہے, مجھے دیکھ کے مزہ آ رہا ہے یار. آپ ضرور آئیں, آپ کا یہ میں کرواؤں گی. ہم جب اپنی ماڈل چینج کر لیتے ہیں, ہما کا جو ہے نا وہ دل للچا رہا ہے. یہ بھی بیوٹی ٹپ ہے کہ آپ شہد ضرور رکھیں, کھانے کے لیے بھی, اور لگانے کے لیے بھی شہد. سوری, مجھے ایک بہت ضروری بات عائشہ سے پوچھنی تھی, اور وہ یہ تھی کہ ہاتھوں کے لیے ضرور بتائیں جی کچھ. یہ جو چیزیں ہم منہ کے لیے یوز کر رہے ہیں یہی ہاتھوں اور پیروں کے لیے. میرے ہاتھ سے اسکرب ذرا ہمارا تیز ہو جائے گا, پاؤں کے لیے عائشہ بتا سکتی ہے. اچھا, پتہ کیا بات ہے, آپ ایک تو جس طرح سے آپ کٹنگ بہت کرتے ہیں, کوکونٹ آئل اتنا اچھا ہے نا, آپ یہاں پہ رکھ لیں اپنے پاس, فوراً کٹنگ کر کے آپ اس کا
जिस तरह से हम क्रीम, हैंड क्रीम, इतनी महंगी हैंड क्रीम अच्छा, बेहतर ये मैं इसे छोटी सी टिप दूंगी कि इसको आप बजाय कि अपने ड्रेसिंग टेबल पे हुमा सजा के रखो, आपने इसको वॉशरूम में रख लो, ताकि आपने जैसे ही अपना फेस या हैंड क्लीन किया आप इसको अप्लाई कर लो। आपने इधर कटिंग की, आप उधर ही कोकोनट ऑयल अच्छी तरह से लगा के और वहीं पे सिंपल रिंस कर लें अपने हाथ, अगर आप टिश्यू से कर लें। मतलब हम, और कोकोनट ऑयल बहुत लाइट होता है, इतना उसका स्मेल भी नहीं होती। आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल तो मेरे फेवरेट ऑयल्स हैं, तो ये बेस्ट है, बेस्ट थिंग है। उसके बाद आप चावलों का आटा लेकर उसमें बनाना डाल के उसका मास्क थिक करके लगाएं और उसको फिर आराम से रगड़ें। आपकी स्किन ये जो यहाँ पे हम ब्लैक हो जाते हैं फिंगर्स, और वो भी खत्म हो जाएगा और स्किन स्क्रबर भी यूज होगा। जनाब हम लोग आते हैं वजीहा की तरफ। अब खीरा जो है वो क्यूकम्बर रिमूव किया जा चुका है, हम लोग ऑलमोस्ट 10 मिनट्स रखते हैं, लेकिन ठीक है 10 मिनट आपने लगाना है। ठीक है शाजिया, इसके बाद हम आगे और क्या रखेंगे? अब क्या करेंगे? मास्क लाएंगे, लेकिन अभी इसकी हम लोग मसाज भी करते हैं, और वो मैं कई दफा ठंडे दूध की मलाई का कराती हूँ। यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि मसाज के लिए उसकी प्रॉपर नेक नहीं है। मतलब वो आप चाहे तो घर में आप मलाई का मसाज मलाई का मसाज करें। कुछ ऐड करना है उसमें? मलाई के मसाज में आप थोड़ी सी ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं, उससे स्किन पे शाइन आएगी, तो उससे आपका हाथ भी अच्छा मूव होगा। आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑयल का मसाज भी बहुत अच्छा होता है, उससे आपके नेक शोल्डर भी रिलैक्स होंगे। अच्छा, बचपन में एक चीज हम बेसन यूज किया करते थे, उसका बड़ा फायदा हुआ करता था। बेसन भी हर एक ने वॉशरूम में रखा होता था। और मुझे याद है कि मेरी बड़ी बहन जो थी वो बड़ी अच्छी होती थी ये इन सारी चीजों के अंदर, और मैं वो नहीं छोड़ती पाउडर के डब्बे कि मुझे भी प्लीज लगा दो। छोटी बहनें जाके जो तुम क्या कर रही हो, ये मुझे भी ये तुम कर दो, मैं भी खूबसूरत होना चाहती हूँ, तो वो वाला। तो वो मुझे याद है कि मैंने बेसन में देखा देखी मैंने वो मास्क बड़ा लगाते थे और उससे एकदम से स्किन मुझे चिट्टी चिट्टी गोरी गोरी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अगर स्किन ड्राई है तो फिर बेसन को अवॉइड करें। फिर आप वो ब्राउन शुगर पे आ जाएं, और बेबी जो ऑयल है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई शैम्पू दुनिया का तुम्हें सूट नहीं कर रहा तो बेबी शैम्पू यूज कर लो, और बेबी ऑयल। अच्छा, बालों पर इसके लिए साथ हम लोग क्या माहिन यूज कर सकते हैं? ये जो हमारे एंड्स बालों के खराब हो जाते हैं, इसके लिए कुछ है? मतलब कि रिपेयर के लिए कोई किचन की चीज है? मतलब स्किन के लिए तो हमने बात की है, लेकिन बालों के लिए भी कुछ बता दें। ये सारी कोई सेब केला आड़ू मैं अपने घर जाके मैं कोई बालों के एंड्स पे मैं लगा लूं, कोई लेप कर लूं इनको, और अगले दिन मैं उठूं और हसीन ख्वाब की तरह स्प्लिट एंड्स जो है वो खत्म हो चुके हो। यार पता क्या बात है, असल में ना हम लोग ऑयल भी ठीक नहीं लगाते, ठीक है, हम लोग वॉश भी ठीक नहीं करते अपने बाल। बहुत सी गलतियां हैं। वही बात है कि उनको या वॉश बिल्कुल नहीं करते या वॉश बहुत ज्यादा करते हैं, तो फिर बस बालों को बस बिल्कुल जिस तरह से आज ही वॉश कर लेना, आज ही वॉश करने, और शैम्पू ऐसे के बस। पता क्या बात है, हम लोग ऑयलिंग ही ठीक नहीं करते। ऑयल हम हमेशा नहाने से पहले करते हैं। अक्सर मैंने प्रोग्राम्स में भी देखा, लोग कहते हैं जी नहाने से पहले आधा घंटा पहले कर लें। मैं समझती हूँ सर साफ हो आपका, बिल्कुल स्कैल्प पे आपकी स्वेटिंग ना हो, मतलब मिट्टी ना हो, स्वेटिंग ना हो, बिल्कुल साफ सर होना चाहिए। तो आप ऑयलिंग करें, और अगर आपके पोर्स बंद हैं उस ऑयल का भी कोई फायदा नहीं। आपको स्टीम लेनी चाहिए, या तो टॉवल से, या आप उसको फॉइल पेपर से, या वो ऊपर रैपर। लोग ब्रशिंग बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, ब्रश करना तो अच्छी बात है, लेकिन जोर जोर से ना करें। ब्रश करना तो एक एक्सरसाइज है। मैं तो समझती हूँ जिनका हेयर फॉल है रात को जरूर 5 मिनट। माहिन फाइनल टिप्स आपसे लेंगे, लेकिन जरा चलते हैं किचन की जानिब। और हुमा ने जो है वो तैयार कर लिए हैं फजीदा रोल्स रैप, तो उससे हुमा की रेसिपी हम लोग कंप्लीट रेसिपी हुमा शेयर। बिल्कुल नबिया, और स्टार्ट में मैंने दिखाया था कि आप टोटिला रैप्स रेडीमेड भी ले सकते हैं, अदरवाइज सिंपल मैदे के आपने गूंद के थोड़ा सा नमक ऐड करके उसके अंदर आपने गूंद लेना है और उसकी रोटियां बना लें। अदरवाइज कॉर्न के भी आप, यानी कि मकई का आटा जो है जी, उसके भी आप जो है आटा गूंद के उसकी भी रोटियां बना सकते हैं। फिलिंग के अंदर जो चिकन था, चिकन की मैरिनेशन में बताऊंगी। फजीदा मैरिनेशन जो आपने करनी है, चिकन आपने स्लाइसिस में काट लेना है, और उसके बाद आपने उसके ऊपर थोड़ा सा स्पाइसी करना है, चूंकि ये मैक्सिकन फूड है। सॉल्ट, पेपर, और पेपर आपने जो है दड़ा मिर्च अगर आपके पास है तो वो लगानी है, काइन पेपर लगानी है, पेपरिका लगाना है, लेमन जूस है, जीरा जो है वो थोड़ा सा क्रश करके मैंने साथ में लगाया था, थोड़ा सा मस्टर्ड ऐड कर लीजिए, लेमन जूस लगाइए, ऑलिव ऑयल के साथ इसको लाइट सा कुक कर लीजिए। कुक करने के बाद जब चिकन आपने निकाल लिया तो वेजिटेबल्स जो है वो मैंने लाइट सी थोड़े से ऑयल के अंदर उनको कुक कर लिया था, और सिर्फ सॉल्ट उसके अंदर वेजिटेबल्स में ऐड किया था। चिकन जो है वेजिटेबल्स में ऐड करके, चीज भी मैंने ग्रेडा हुई पैन के अंदर
ایڈ کر دی تھی تاکہ چیز تھوڑی سی میلٹ ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے اس کو فلنگ کر دی تھی میں نے روٹی کے اندر. روٹی کے اوپر جو ہے سب سے پہلے آپ نے سوس لگا لینی ہے. اگر آپ کوئی سی بھی سوس بنا سکتے ہیں, آپ کے پاس مایونیز ہے سمپل وہ لگا لیجئے, کاکٹیل سوس بنا لیں, چپوٹلے ہے وہ بنا لیں. تو ریسیپی سوسز کی بھی میں آگے فردر آپ کو بتاتی جاؤں گی. سوس لگائی جی, فلنگ کی, تھوڑا سا آئس برگ رکھی ساتھ میں, اور اس کے بعد تھوڑی سی سوس اور ایڈ کیجئے. اور اس کو ریپ کر کے, ہوتا یہ نبیہ جتنے بھی شوار میں ہوتے ہیں اس طرح کے ریپس ہوتے ہیں نا, وہ گر جاتے ہیں ہمارے کھاتے ہوئے بچوں سے, دوسری سائڈ سے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے چکن یا اس کی فلنگ. تو آج میں نے اس کو اس طرح سے پیک کر لیا تھا پراپرلی, اور اس کے بعد میں نے پنینی میکر میں اس کو تھوڑا سا وارم کر لیا تھا, لائٹ سا وارم کر کے. تو یہ بڑا اچھا سا بائنڈ ہو گیا, اور اس کو میں سینٹر میں سے کاٹ لوں گی. اور کاٹنے کے بعد جو ہے جی آپ یہ دیکھیں سائڈ سے, دوسری سائڈ سے ویسٹ نہیں ہوگا, آپ ایک سائڈ سے کھائیے. اور یہ ہم سرو کریں گے. زبردست ہما, وہی میں نے جو پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی نا کہ میں تو کیسے اب یہ ہم لوگ ریزسٹ کریں گے, اتنا زبردست جو ہمارا ایک ڈائٹ پلان چل رہا تھا ابھی ختم ہو گیا. آج سے ہما واپس آ گئی ہیں, اب تو کوئی ڈائٹ پلان نہیں, سارا چلا گیا. تو ہما تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنی زبردست ریسیپی شیئر کی. آپ لوگ یوٹیوب پہ جا کر یا ہمارے فیس بک پیج نیو پاکستان پہ جا کے آپ لوگ یہ ریسیپی دوبارہ بھی لے سکتے ہیں جو لوگوں نے ابھی مس کر لی ہے. ماہین, جانے سے پہلے جو ہے چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہیں ہماری خواتین کو آپ پلیز دیجیے گا. میں یہی کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں, اور اپنے اس خیال کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. جلدی جلدی میں کام خراب ہوتے ہیں, کوئی بھی ایک دم سے خوبصورت نہیں ہوتا. اس چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور اپنا خیال رکھیں. بالکل, اور وہی جو میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی بات کی تھی کہ جو آپ کا سلیپ ٹائم ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, آپ جو کھا رہے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, سٹریس بھی آپ نے نہیں لینی, وہ بھی آپ کی سکن کے لیے یا آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بونس کے طور پہ کام کرتی ہیں اگر آپ باقی بھی تمام چیزوں کا خیال رکھنے ہیں. تو یہ ایک اوور آل پورا پیکج ہے, اس میں آپ کو تمام باکسز کو نا فل کر کے رکھنا ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ آپ سے ہوگی جناب کل ملاقات. اللہ حافظ.